السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرن رفیق کے قلم سے تحریر کردہ ناول الہام عشق کی ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کیا مصیبت ہے، یہ اچھی خاصی جا رہی تھی کمرے میں، لیکن انتہائی کوئی کھڑوس انسان ہے یہ میجر۔ فارغ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے نا۔ آئرہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے دائیں ہاتھ میں کافی کا مگ لیے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہادی کے کمرے کی طرف ہی جا رہی تھی۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دستک دی تھی۔ کمنگ۔ آئرہ آہستہ سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو اس کی نظر ہادی پر پڑی جو آئینے کے سامنے کھڑے اپنے بالوں کو کنگھی کر رہا تھا۔ آئرہ نے کافی رکھ کر اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور خود پلٹ کر کمرے سے آنے لگی تھی جب اس کی بائیں کلائی مقابل کی مضبوط گرفت میں آ گئی تھی۔ ایسے کون سرو کرتا ہے، طریقہ سیکھ لو شوہر کی خدمت کرنے کا۔ ہادی کی تنزیہ آواز پر وہ پلٹی تھی۔ میں کرتی ہوں ایسے سرو، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کی خدمت کرنے کا۔ آئرہ نے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، شوق نہیں ہے مسز شاہ تو شوق پال لیں، کیونکہ مجھے ایسی نکمی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ ہادی نے اس کی کلائی کو چھوڑ کر اب اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ چہرہ بے تاثر تھا جبکہ آئرہ اسے گھور رہی تھی۔ مجھے آپ کی پسند نہ ہی معلوم ہے اور نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں، اس لیے آپ ہاتھ چھوڑیں میرا۔ آئرہ کی بات پر ایک ہلکا سا تبسم اس کے لبوں پر آیا تھا جسے وہ ہوا کے جھونکے کی طرح مقابل سے چھپا گیا تھا۔ سوچ لو، زندگی بھر کے لیے چھوڑ دوں گا۔ ہادی کی بات پر آئرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ مجھے میری غلطی نہیں نہ سمجھی کہ اتنی بڑی سزا دیں گے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں سے آزاد ہوا تھا۔ آنکھوں میں نمی چمکی تو مقابل کو اپنا دل اس نمی میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ تم نے واقعی غلطی نہیں، میری نظر میں گناہ کیا ہے جس کی معافی میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ ہادی نے مسکرا کر سرد لہجے میں کہا اور اس کا گال تھپ تھپا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مطلب صاف تھا کہ اب وہ جا سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ آئرہ کا دل اسے جھکا رہا تھا جبکہ دماغ تو اس کے لفظوں کے آگے مفلوج ہو چکا تھا۔ بڑی ماما کا خیال رکھنا ہے تمہیں، اور مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے اس معاملے میں، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ برا کروں گا تمہارے ساتھ۔ ہادی کے لفظوں سے زیادہ اس کے لہجے کی سنجیدگی آئرہ کو تعصب میں مبتلا کر رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی، وہ قاتل ہیں میرے پاپا کے، اور شش، آواز بند۔ ہادی نے پلٹ کر سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ کر اس کے باقی لفظوں کو قید کیا تھا۔ تنے ہوئے جبڑے اور پیشانی پر موجود لکیروں کو دیکھ کر آئرہ کا دل کانپ گیا تھا۔ مجھے اس معاملے میں نہ نہیں سنی اور بڑی ماما کے خلاف تو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو ابھی اسی وقت تمہاری جان لے لوں گا، سمجھی تم؟ ہادی کی آواز ہی نہیں بلکہ لہجہ بھی وارننگ لیے ہوئے تھا۔ آئرہ کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے جو اس کے غصے کو ضبط کرنے کی گواہی سرعام دے رہی تھی، اس نے جلدی سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ ہفتے کو ریڈی رہنا، ایک دوست کی بیگم تم سے ملنا چاہتی ہیں، اور دوسری بات، اتوار کو میں نے بلوچستان جانا ہے 1 ماہ کے لیے، اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہادی کے لہجے میں اب سختی کا عنصر بالکل نہیں تھا، وہ نارمل ہو گیا تھا اور آئرہ سانس روکے بس اس کو دیکھ رہی تھی جو وردی میں کچھ زیادہ ہی روب جھاڑتا تھا اور مقابل کا خون خشک کر دیتا تھا۔ آئرہ نے بمشکل اپنی آواز کو لبوں سے آزاد کیا تھا۔ اوکے، جاؤ، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی، اور اس کافی کو بھی لے جاؤ جس میں یقیناً تم نے جان بوجھ کر شوگر ایڈ کی ہوگی۔ ہادی نے اس کا دھیان کافی کی طرف دلایا تو وہ شرمندہ سی ہوگی کیونکہ اس نے جان بوجھ کر اس میں شوگر ایڈ کی تھی، لیکن یہ بھول گئی تھی کہ وہ ہادی شاہ ہے جس کی نظروں سے آئرہ کی ایک بھی حرکت چھپی رہنا ممکن نہیں تھا۔ اب حیران بعد میں ہو جانا اور اٹھاؤ اسے اور ڈسٹ بن میں پھینکو، کیونکہ اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ پینے لائق تو بالکل نہیں ہوگی۔ ہادی کی بات پر آئرہ نے اسے گھورا اور کافی کا مگ اٹھا کر جان بوجھ کر دروازے کو زور سے پٹک کر بند کرتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار کر گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ہادی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے آئینے میں دیکھ کر وہ جلدی سے چھپا گئی تھی۔ شاید خود سے بھی وہ کسی راز کو شیئر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اپنے باپ کو سر عقیل کے ساتھ داخل ہوتے دیکھ کر وہ لمحے سے پہلے سنجیدہ ہوا تھا جبکہ ساری کلاس ان کے احترام میں کھڑی ہوئی تھی۔ سٹ ڈاؤن پلیز، سر عقیل نے مسکراتے ہوئے سب کو کہا تھا تو سب بیٹھ گئے تھے سوائے حمین کے جو شوق کی کیفیت میں اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ سر عقیل نے اس کے متغیر چہرے کو دیکھ کر حازم شاہ کو دیکھا جو حمین کو سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ سر عقیل کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ حمین شاہ، سٹ ڈاؤن۔ سر عقیل کی اونچی آواز پر وہ گڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہو کر نائل اور رومان کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا کیونکہ جانتا تھا اس کا باپ اب اس کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی نوٹ کرے گا۔ تو کلاس، یہ ہے اس شہر اور پاکستان کے معروف بزنس مین سید حازم علی شاہ۔ آج ان کا ہماری یونیورسٹی میں موٹیویشنل لیکچر تھا جس کی وجہ سے آج وہ ہمارے درمیان آئے۔ ابھی وہ لیکچر دے کر واپس جا رہے تھے جب میرے کہنے پر وہ آپ سب سے ملنے آئے۔
آپ اب جس کو بزنس سے متعلق کوئی سوال کرنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ سر عقیل نے مسکراتے ہوئے نرمی سے حازم شاہ کا تعارف کروایا تھا۔ سبھی کی نظروں میں ان کے لیے ستائش ابھری تھی سوائے حمین کے جو اپنے باپ کی کھوجتی نظروں سے بچتے ہوئے اپنی نظریں چرا رہا تھا۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ پروفیسر عقیل میرے بہت اچھے دوست ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کو کچھ آئیڈیاز دیے جائے، ان کو گروم کیا جائے، ان کو موٹیویٹ کیا جائے۔ ویسے تو یہ بہت قابل پروفیسر ہیں لیکن ان کی نرمی سے بعض دفعہ لوگ غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ٹیچر کو عزت دے کر ہی آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ باقی ابھی وقت کی کمی ہے ورنہ آپ سب سے ضرور لمبی بات ہوتی۔ انشاءاللہ اگلی بار آپ کے سوالوں کے جوابات دینے ضرور آؤں گا۔ حازم شاہ کا نرم لہجہ بھی حمین کی سانسیں خوش کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے کی ہمت خود میں مفقود پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مزید 2-3 باتیں کر کے سرکیل سے اجازت لے کر چلے گئے تھے۔ حمین نے لمبی سانس فضا میں خارج کی تھی اور سرکیل کی طرف دیکھا تھا جو مسکراتے ہوئے حمین کو دیکھ رہے تھے۔ کلاس کا وقت ختم ہو چکا تھا، سب باہر جا رہے تھے جب حمین سرکیل کے پاس آیا۔ آپ کے 10 منٹ آئے تھے سر، لیکن حمین شاہ کا ہفتہ آئے گا۔ حمین سرکیل سے یہ بول کر وہاں سے بھاگا تھا کیونکہ سرکیل اسے اب کھو رہے تھے۔ بالکل ہاتھی پر گئے۔ سرکیل نے حمین کی پشت دیکھ کر سوچا اور اپنا رجسٹر اور بک لے کر کلاس سے باہر چلے گئے تھے۔ ایئرپورٹ پر وہ شمائل کے نام کا بورڈ لے کر کھڑا تھا کیونکہ شمائل کو دیکھے اسے کافی سال ہو گئے تھے۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ گھڑی کو دیکھ رہا تھا جس کو تقریباً وہ پچھلے 1 گھنٹے سے کوئی 70 مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے فلائٹ تھوڑا لیٹ تھی اور انتظار کرنا تو ہادھیر شاہ کو دنیا کا مشکل کام لگتا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کوفت کا شکار ہوتا، اس کی نظر سب سے آتے ہی حجاب کی ایک لڑکی پر پڑی تھی۔ سفید کلر کی کیپری پر ہلکے فروزی رنگ کا باریک کڑھائی والا کرتا پہنے، سفید حجاب میں اس کی دودھیا رنگت چمک رہی تھی۔ گالوں پر ہلکی سی گلابی سرخی مقابل کو چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ گلابی لبوں پر ہلکا سا لپ گلوز لگا کر مسکراہٹ سجائے، بھوری آنکھوں میں کاجل لگائے، لمبی گھنی پلکوں پر مسکارے کا بوجھ لیے، چھوٹی سی ناک اور معصوم نین نقش لیے کسی کا بھی دل کی دنیا کو تہوبالا کر سکتی تھی۔ مقابل تو ہادھیر شاہ تھا جس نے ایک نظر دیکھ کر اپنی نظروں کا رخ بدل لیا تھا، لیکن بورڈ ابھی بھی پکڑا ہوا تھا۔ شمائل نے سامنے کھڑے ہادھیر کے ہاتھ میں اپنے نام کا بورڈ دیکھا تو مسکراتے ہوئے اس طرف آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کا کزن ہے کیونکہ اس کی تصویریں وہ ہادی اور حمین دونوں کے موبائل میں دیکھ چکی تھی۔ السلام علیکم ہاتھ بھائی۔ شمائل کی کھنکتی اور پرجوش آواز پر وہ رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ایکسکیوز می، کون بھائی اور کس کا بھائی، اور آپ ہیں کون؟ ہادھیر نے پلٹ کر اسے گھورا اور سخت آواز میں پوچھا تھا۔ شمائل نے ڈر کر اس کا انداز دیکھا تھا، اس نے تو کبھی اپنے باپ بھائی کا سخت انداز نہیں دیکھا تھا۔ وہ معصوم چہرے چڑیا کی طرح اس کے انداز پر سہم سی گئی تھی۔ وہ آپ نے میرے نام کا بورڈ پکڑا اور میں نے بھائی کے موبائل میں آپ کی تصویر بھی دیکھی تھی۔ میں شمائل ہوں ہاتھ بھائی۔ شمائل ایسے وضاحت کر رہے تھے جسے کوئی بے گناہ اپنی بے گناہی کو ثابت کرتا ہے۔ ہادھیر نے اپنا سر اس بات میں ہلایا اور بنا اس کی طرف دیکھے وہاں سے پارکنگ کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ شمائل نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر ایک نظر اپنے سامان کو، جس کو مروت میں بھی اس نے ہاتھ لگانے تو کیا پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی کہ میں یہ سامان لے جاتا ہوں۔ شمائل منہ بس اڑتے ہوئے اپنے سامان والی ٹرالی کو گھسیٹتے ہوئے اس کی کار تک آئی تھی۔ اپنا سامان خود ہی ڈگی میں رکھنے کے بعد وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی تھی جب ہادھیر نے اسے گھورا۔ اس سیٹ پر صرف دادی اور بابا صاحب بیٹھ سکتے ہیں، تم پیچھے بیٹھو۔ ہادھیر کے الفاظ گویا اسے توہین کے گہرے سمندر میں غوطہ زن کر گئے تھے۔ وہ اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتے ہوئے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر ہی ہادھیر نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ہاتھ بھائی، مجھے پیاس لگی ہے، اگر پانی ہے تو پلیز پلا دیں۔ شمائل تھوڑی دیر بعد بولی تو ہادھیر نے بیک میرر سے اسے گھورا تھا جو پچھلی سیٹ پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے بار بار لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ شاید اسے واقعی پیاس لگی تھی۔ جہاز والوں نے کون سی ریس کروائی تھی تمہاری جو تمہیں پیاس لگ گئی؟ ہادھیر اسے پانی کی بوتل پکڑاتے ہوئے بولا۔ وہ ان کا کھانا بہت گندا سا تھا تو میں نے نہیں کھایا اور پانی بھی نہیں پیا۔ جب کھانا گندا تھا تو پانی تو اللہ ہی حافظ۔ شمائل کا معصومانہ انداز ہادھیر کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اس لیے اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی کیونکہ وہ جلد از جلد شمائل کو گھر پہنچا کر علی سے ملنے جانا چاہتا تھا۔ ہاتھ بھائی آہستہ چلائیں، مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ شمائل اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے بولی تو ہادھیر نے اسے گھورا۔ 1 سال ہی بڑا ہوں تم سے، اور خبردار اب کوئی لفظ بھی منہ سے نکالا تو ورنہ یہیں پھینک جاؤں گا۔ ہادھیر کو اس کا بھائی کہنا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ شمائل بھی اس کے لفظوں سے زیادہ لہجے سے ڈر گئی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ حالانکہ اسے بچپن سے ہی تیز ڈرائیونگ سے ڈر لگتا تھا اور یہ بات گھر میں سب جانتے تھے۔ اگر کوئی بے خبر تھا تو وہ تھا ہادھیر شاہ، جس کی دنیا میں ایسی خبروں اور انسانوں کی شاید کوئی جگہ نہیں تھی یا وہ جگہ بنانا نہیں چاہتا تھا۔ جو بھی کر لو میں نہیں بتاؤں گا کچھ بھی تم لوگوں کو۔
یہ منظر ہے ایک اندھیرے کمرے کا جہاں ایک 42 سالہ شخص کو زنجیروں میں قید لوہے کے راڈ سے مارا جا رہا تھا۔ اندھیرا تو جیسا اس کے مقدر بن چکا تھا، لیکن لہجہ ابھی بھی مضبوط تھا۔ روشنی کی کرن دیکھے پتہ نہیں کتنی صدیاں ہو چکی تھی اسے۔ ہر روز اسے اسی طرح ٹارچر کیا جاتا تھا، لیکن وہ شاید اب عادی ہو چکا تھا ظلم کا، اس لیے تو وہ آج تک اس شخص سے کچھ اگلوا نہیں سکے تھے۔ کمزوری کافی حد تک غالب آ چکی تھی، لیکن لہجے اور دل میں وطن کی محبت چھلک کر باہر آئی تھی۔ تم جانتے ہو میجر، تم یہاں سے کبھی رہا نہیں ہو سکتے، مارنے والوں میں سے ایک نے کہا۔ جانتا ہوں رہائی مشکل ہے، ناممکن نہیں، کیونکہ مجھے اپنے اللہ پر کامل یقین ہے۔ وہ تو وہاں بھی راستے نکال دیتا ہے جہاں پر ہم انسان ہار مان لیتے ہیں، یہ تو پھر ایک قید ہے۔ 42 سالہ شخص نے لرزتے لہجے میں خشک لبوں پر زبان پھیر کر جواب دیا۔ شاید نہیں، وہ یقیناً پیاس سے خشک ہو گئے تھے۔ چلو دیکھتے ہیں پاکستان کا بہترین فوجی اور جاسوس کس سرزمین پر اپنی جان دیتا ہے، پاکستان یا انڈیا؟ مقابل کا تمسخر بھرا انداز اس شخص کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ خدا کبھی بھی مجھے تم جیسے کافروں کی زمین پر مرنے نہیں دے گا، یہ میرا اس پر یقین ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یقیناً تم لوگوں کا انجام دیکھ کر ہی ہوگا۔ مقابل شخص پر کسی چیز کا اثر کب ہوتا تھا؟ وہ سب بھول سکتا تھا لیکن خدا کو نہیں، اور ایسا ہی تھا، وہ سب بھول چکا تھا۔ بس یاد تھا تو اتنا کہ وہ ایک پاک آرمی آفیسر تھا جس کو ہر حال میں خدا پر کامل یقین رکھنا تھا، مایوسی کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دینا تھا۔ مارنے والے اشخاص باہر جا چکے تھے اور وہ پھر سے خدا کے آگے سر بسجود دعاؤں میں مشغول ہو گیا تھا۔